اپنے اور ساری کائنات کی مرکزی عقیدت انیس فکر چار سازت النندار امام الانبیاء خاتم النبیین تاجدار لوہرم تاجدار ارب و عجم روح کائنات جان کائنات مدار کائنات اور مراد کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے رس پناہ میں درود پاک کی نظر پیش کر لیا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکمة والحکم وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ ہفتے حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ نماز پڑھنے کا جو عالم تھا، قرآن کریم کی تلاوت کا جو عالم تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کو آپ سب کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج پھر رئیس الانصار والمہاجرین، امام العاشقین، افضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور اپنی محبتوں و خراج پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یاد رکھیے، روئے زمین پر صبح قیامت تک جتنے بھی عاشق رسول پیدا ہوں گے، ان سب کے امام کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے۔ بے شک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عشق رسول، محبت رسول نہ ان سے پہلے کسی کو حاصل ہوا، اور صبح قیامت تک ان کے بعد کسی کو حاصل ہوگا۔ یہ مقام، یہ مرتبہ افضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین کا، یہ اللہ نے سیدنا صدیق اکبر کو اگر عطا فرمایا ہے تو ان کے عشق رسول اور محبت رسول کی بنیاد پر عطا فرمایا ہے۔ اتنا ہی نہیں ہے بلکہ ایک ہوتی ہے فضیلت اور ایک ہوتی ہے افضلیت۔ مگر آج لوگ فضیلتوں کی بنیاد پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے گیت گا رہے ہیں، اور اہل سنت و جماعت میں نئے فتنے کو جنم دے رہے ہیں۔ فضیلتوں کا حاصل ہونا یہ الگ چیز ہے، کسی کو کوئی فضیلت ہو، کسی کو کوئی فضیلت ہو۔ اچھا، سب جانتے ہیں کہ اسد اللہ الغالب کون ہے، اللہ کا شیخ کون ہے؟ علی مرتضیٰ۔ بہادری کے چرچے، خیبر کے دروازے کو جس نے اپنی ڈھال بنا لیا وہ ہے علی مرتضیٰ، وہ ہے شیر خدا، وہ ہے اسد اللہ الغالب۔ مگر قربان جائیے، جن کی بہادری اور شجاعت، طاقت و قوت کے نغمے ساری دنیا گاتی ہے، جب اسی اسد اللہ الغالب مولا علی شیر خدا سے پوچھا گیا کہ مولا علی سب سے زیادہ بہادر کون ہے، تو مولا علی فرماتے کہ سب سے زیادہ بہادر اگر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مولا علی شجاعت کی ساری دنیا نغمے پڑھتی ہے، مگر مولا علی نے جب کسی کی شجاعت کے نغمے پڑھے ہیں تو وہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو فضیلتوں کا حاصل ہونا اور ہے، اور افضلیت یہ الگ چیز ہے۔ ایک سوال پرسوں تقریر کرتے کرتے اچانک ذہن میں آیا تھا، تو وہی آپ کو بھی دیتا ہوں۔ آپ کو بتائیے، ہوم ورک ہے آپ کے لیے، سب کچھ یہاں سیکھا مت کیجیے، یہاں سے کچھ لے کر بھی جایا کیجیے، گھر میں جا کے ڈھونڈنا پڑے گا۔ اب چاہے مفتی گوگل سے آپ پوچھو یا کسی مولانا صاحب کے پاس جا کے پوچھ لیجیے، کیا قرآن کریم میں کسی صحابی کا نام ہے؟ کیا صدیق اکبر کا نام ہے؟ نام بول رہا ہوں۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، تو یہاں سے مراد صاحب صدیق ہے، مگر صدیق اکبر کا نام ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے۔
چاروں کا بھی نہیں ہے. ایک دوسرے صحابی رسول جن کا باقاعدہ نام ہے قرآن کریم. تو کیا اب نام کی بنیاد پر کہ دیکھو وہ صحابی ایسے جن کو اللہ نے ایسی فضیلت عطا فرمائی کہ ان کا نام قرآن کریم میں ہے، تو کیا وہ علی سے افضل ہو جائیں گے، عثمان سے افضل ہو جائیں گے، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا صدیق اکبر سے افضل ہو جائیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین؟ نہیں. فضیلتوں کا ملنا اور ہے اور افضل ہونا اور ہے. جس طرح مولا علی کا نام قرآن کریم میں نہیں، عثمان غنی کا نہیں، عمر فاروق کا نہیں، صدیق اکبر کا نہیں، صرف وہ ایک صحابی ان کا نام قرآن کریم ہے. تو یہ فضیلت تو کس کو نہیں ملی؟ پھر وہی ایک صحابی کو ملی ہے. تو کیا اس فضیلت کی بنیاد پر ان کو افضل کہا جائے گا؟ نہیں کہا جائے گا. یہ تو فضیلت ہے، ایک صفت ہے، کوالٹی اللہ نے عطا فرمائی. تو فضیلتوں کا حاصل ہونا اور افضل ہونا اور افضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین اگر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر ہے. بے شک. اب اس کی مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. شاید اس سے پہلے کیونکہ ایک جگہ پہ تقریر کرنے کے بعد اور باہر بھی تقریر کرنے کے بعد آدمی کے ذہن میں رہتا نہیں کدھر کون سی تقریر کر کے آیا. آپ مجھے خود بتائیے، آپ زمین کی خریداری کرنے کے لیے جا رہے ہو تو کرائم کے وکیل کو کا اپوائنٹ ہو گیا، کرائم کے وکیل کے پاس جاؤ کہ سر ذرا یہ پیپر ہے اس کی بنا دیجیے زمین کے. کرائم کا وکیل کہے گا میں وکیل تو ہوں پیشے سے مگر سیویل کا نہیں ہوں، کرائم کا ہوں، پڑھائی میں نے اس کی ہے. یہ سیویل کے وکیل کے پاس لے جائیے، وہ کام کر کے دے گا آپ کو. کرائم والا کہے گا کہ میرے پاس کرائم کے میٹر لے کر آئیے، آپ زمین کے نہیں. تو آپ یہ کہیے اس سے پلٹ کے کہ سر آپ وکیل تو ہے نا، چاہے کرائم کے ہو، چاہے سیویل کے ہو، چاہے کسی اور فیلڈ کے ہو، وکیل ہو تو پیپر بنا دیجیے زمین کے. وہ کہے گا کہ آپ کا دماغ ابھی ٹھکانے میں نہیں ہے، اس لیے کہ وکیل تو مگر اس فیلڈ کا نہیں. ڈاکٹر ہی لے لیجیے آپ، ٹیچر ہی لے لیجیے آپ. میتھس کے ٹیچر کو ہسٹری پڑھانے کے لیے جو کہانی یاد آ جاتی ہے کہا اس میں پڑھ کے یہ آیا ہوں، مہارت اس میں حاصل کی ہے، اس فیلڈ میں آگے بڑھا ہوں، یہ فیلڈ دیا ہے میرے پاس. ورنہ پھر بچوں کا کیا حال ہوگا جو ابھی آج کل ہمارے اسکولوں سے حال ہو رہا ہے، بچوں کا وہی حال ہوگا. ایٹ میں جانے کے بعد بھی اردو میڈیم کا بچہ اردو پڑھنا نہیں آتی. ذرا جا کے ان اسکولوں کی بھی خبر لی تھی، یہ بھی ہمارا اور آپ ہی کا کام ہے. ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے آپ، ڈینٹل دانت میں تکلیف ہے آپ کو، اور آپ گئے کس کے پاس؟ فریکچر والے ڈاکٹر کے پاس، سرجن کے پاس. کا دانت صحیح کرانا ہے، یہ میرا کام نہیں ہے، میرا کام آپریشن کرنا ہے. پیر ٹوٹ گیا، وہ کہے گا کہ میرا کام یہ کام میرا نہیں. کسی ڈینٹل کے پاس جائیے آپ کہیں گے اس کو پلٹ کے کہ آپ تو ڈاکٹر تو ہے نا، چاہے دانت کے ہو چاہے پیر کے ہو، دانت کا علاج کر دیجیے گھر سے. وہ کہے گا ایسا نہیں ہو سکتا ہے. جب ایک ہی فیلڈ کا ڈاکٹر ہو، وہ وکیل ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ ٹیچر ہے، مگر اپنی فیلڈ چھوڑ کر، یعنی کرائم کا وکیل سیویل کے کام نہیں کر رہا ہے، سیویل کا وکیل کرائم کا کام نہیں کر رہا ہے، دانتوں کا ڈاکٹر پیر کا علاج نہیں کر رہا، پیر کا ڈاکٹر دانت کا علاج نہیں کر رہا ہے، تو پھر کوئی انجینئر، کوئی دنیا پڑھا لکھا انسان حدیثوں میں کیسے بتا سکتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے؟ واہ واہ، صحیح ہے. یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ مولانا حضرات کا کام ہے، یہ مفتیوں کا کام ہے، یہ محدثین کا کام ہے، یہ مفسرین کا کام ہے. جو لکھ کر چلے گئے وہ پڑھ کے علماء آپ کو بتاتے ہیں. اب نکڑ پہ بیٹھنے والا ہم کو سکھائے گا کہ کون افضل، صدیق افضل یا علی افضل، جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ بیٹھ کے استنجا ٹھنڈی میں کیسے کرتے اور گرمی میں کیسے کرتے. دو طریقے استنجا کرنے کے، ٹھنڈی میں الگ طریقے سے صاف کیا جاتا ہے اور گرمی میں الگ طریقے سے، یہ تو پتا ہے نہیں. اب نکڑ پہ بیٹھ کے یہ فیصلے کر رہے ہیں علی کی شان اور صدیق کی شان کیا ہوگی. تو جب آپ
دنیاوی مسائل میں اس طرح محتاط رہتے ہیں تو پھر دین کے مسئلے میں کس طرح محتاط رہنا چاہیے؟ کسی انجینئر کی بات نہیں مانی جائے گی حدیث کے معاملے میں، کسی ٹائر پہننے والی کی بات نہیں مانی جائے گی حدیث کے معاملے میں، کسی دنیا دار کسی ٹیچر کی بات نہیں مانی جائے گی، کسی ڈاکٹر کی بات نہیں مانی جائے گی. یہاں مانی جائے گی تو کسی محدث کسی مفسر کی بات مانی جائے گی، بے شک کسی عالم کی بات مانی جائے گی. اس لیے زیادہ ان چکروں میں پڑھیے گا مت. تو ذرا جا کے آج ایک ہومورک دے رہا ہوں کہ کون سے صحابی رسول تھے جن کا نام براہ راست قرآن کریم میں آیا. میں رہا تو یہ ایک تمہید تھی جو آپ کو سمجھانا تھا کہ افضلیت ہونا الگ ہے، فضیلتوں کا ملنا الگ ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 684. اس کے بعد 85 86 سے اس کے بعد 87. تو 87 جو حدیث پاک ہے بخاری کی وہ تھوڑی سی الگ ہے، اور آج میں جو پیش کر رہا ہوں وہ 684 نمبر حدیث. اس کو یاد رکھیے گا کہ ایسا نہ ہو کوئی دوسری حدیث آپ کے سامنے پیش کر دے تو وہ 87 پہ ہے. اور یہ بھی بتا دوں کہ حدیث نمبر 684 جو بخاری کی ہے وہ بخاری شریف کے اندر 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں کم از کم 7 مقامات پر امام بخاری نے رپورٹ کیا، وہ بھی مختلف الفاظ کے ساتھ. یہ ریفرنس کا جو زمانہ چل پڑا ہے اس کے کچھ فائدے بھی نظر آتے ہیں. ریفرنس دینے کے بعد کچھ لوگ آئے کہا کہ ہمارا بچہ جو ہے اہل سنت میں بہت مضبوط تھا، مگر ابھی وہ گلف میں گیا ہے 2 مہینے سے اس کی بولیاں بدل گئی، اہل سنت سے ہٹی باتیں کرتا ہے. تو آج دنیا مفتیوں سے کون سے مفتیوں سے سیکھتی ہے؟ تو مفتی گوگل سے سیکھتی ہے، یوٹیوب سے سیکھتی ہے. مفتی یوٹیوب گھر بیٹھے بیٹھے کھولا وہی تقریر سن رہا لیٹے ہے نا. یہ آرام سے دین مل رہا ہے، دین ایسے نہیں ملا کرتا. اور ہر چمکتی چیز کو سونا مت سمجھیے گا، یاد رکھیے ہر کسی کو سننے کی عادت مت ڈالیے. سنیوں میں بھی بہت سارے ایسے ہیں ہاں جو کچھ چیزیں ایسی بیان کر رہے ہیں اب جو ہمارے اکابرین نے بیان نہیں کی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی چیز بیان کروں گا لوگ بولیں گے کیا بیان کی، مگر یہ بیان ہونا ہی نہیں چاہیے. تو اس لیے اپنے بڑوں کو سننے کی عادت ڈالیے. جو واقعی میں مرکز اہل سنت بریلی شریف نے جن بزرگوں پہ مہر لگا دی ہے ہمارے بڑوں پر، ان کو سننے کی عادت ڈالیے. سب کو مسئلہ کیجیے. بخاری شریف حدیث نمبر 684. بہت شارٹ میں ٹائم بھی بہت شارٹ بچا، میری طبیعت بھی بہت شارٹ ہوتے جا رہی دن بدن. تو بخاری شریف کی حدیث سیدنا امام بخاری فرماتے ہیں. اچھا اب یہ 2 باتیں یاد رکھیے. میں بخاری کے ساتھ ساتھ ابن حجر الاسقلانی فتح الباری شرح بخاری، یہ بخاری کی شرح ہے. کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں حدیثوں کی جس کی شرح کی جاتی ہے، یہ حدیث کا مطلب کیا، یہ حدیث کب واقع ہوئی تھی، اس کا پس منظر کیا تھا. تو جو محدثین نے حدیث کی شرح کی وہ شرح بھی پیش کر رہا ہوں. ابن حجر فرماتے ہیں کہ مقام قبا ایک جگہ کا نام ہے. تو مقام قبا میں بنی عمرو بن عوف ایک قبیلہ ہے، ایک قبیلے کی شاخ، خاندان ہوتا ہے بہت بڑا، تو خاندانی کی شاخیں بنتی چلتی ہے. 5 بھائی ہو، 5 بھائی کی اولاد پھر ان کی اولاد. تو اس طرح قبیلے اوس کا بنی عمرو بن عوف یہ ایک شاخ تھی اس قبیلے کی. تو آپس میں کچھ اختلاف ہو گیا، اور گھر میں اختلاف ہوتا ہے، محلے میں اختلاف ہوتا ہے، معاشرے سوسائٹی میں اختلاف ہوتا ہے، خاندان میں بھی اختلاف ہوتے ہیں. تو ایسے وقت کیا کرنا چاہیے؟ ڈیوائڈ اینڈ رول. یہ انگریزوں کا طریقہ تھا. ہمیں اس پر عمل نہیں کرنا. ہمیں یہ عمل کرنا ہے کہ اگر 2 لوگوں میں اختلاف ہو جائے تو پھر ان کے اندر صلح کرائی کیسے جا سکتی ہے، اس کی کوشش کرنا چاہیے. بخاری شریف کے اندر علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ جب بنی عمرو بن عوف میں آپس میں اختلاف ہوا تو بخاری کی حدیث لیصلح بینہم، اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں صلح کرنے کے لیے تشریف لے گئے، صلح کرانے کے لیے، تاکہ آپس میں صلح کرا دیں. ہمارے یہاں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی 2 میں اختلاف ہو جائے مسلمانوں میں تو 2-4 ادھر سے ہو جاتے، 2-4 ادھر سے ہو جاتے. تو صرف 2-4 ادھر ادھر سے ہوتے اور جو بیچ میں ہوتے 10
یہاں کی سنتے وہاں لگاتے، یہاں کی سنتے وہاں لگاتے، یہ کام ہی ہے۔ مگر دیکھیے قرآن کریم کا طریقہ کیا، احادیث تجربہ کا طریقہ کیا ہے، کیا فرمایا پریکٹیکلی طور پہ، کیا کر کے دکھایا حضور نے۔ لیصلح بینہم، جب آپس میں مسلمانوں میں اختلاف ہوا بنی عمرو بن عوف میں، تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آپس میں صلح کرانے کی تشریف لے گئے، اور جب جا رہے تھے تو اللہ کے رسول نے سیدنا بلال حبشی کو بلایا، سبحان اللہ، اے بلال آؤ، کہا کہ بلال میں جا رہا ہوں مقام قبا میں ایک مصلحت کے تحت، اگر مجھے آنے میں دیری ہو جائے، میں افضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین، صدیق اکبر کو انبیاء و مرسلین کے بعد جو سب سے افضل اور افضلیت کا جو مقام ملا، وہ صرف اور صرف عشق رسول کی بنیاد پر ملا، نماز روزے کی بنیاد پر، عشق رسول کی بنیاد پر۔ اور سن لیجیے، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہے کہ جو صحابی ہیں ان کے شہزادے بیٹے بھی صحابی اور ان کے پوتے بھی صحابی ہیں، سبحان اللہ، تین نسلیں صحابیت کے مقام پر اگر کسی کی پہنچی تو صدیق اکبر، ایسی کوالٹی ہے دوسرے کے پاس، پڑھو جا کے، صحابیت کا مقام، یہ تو اللہ نے جسے عطا فرمایا عطا فرمایا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بلال میں مقام قبا جا رہا ہوں، اگر وقت نماز کا وقت آ جائے گا تو پھر نماز کے لیے کسی اور کو نہیں، صدیق سے کہنا، سبحان اللہ، صدیق نماز پڑھائے۔ مسجد میں اگر امام کا انتخاب کرنا ہو تو لوگ کرتے ہیں، مگر سنو حضور کی حیات ظاہری میں مصلی امامت رسول پر اگر کسی کا انتخاب ہوا ہے تو صدیق کا ہوا ہے، اور انتخاب لوگوں نے نہیں کیا بلکہ امام الانبیاء خاتم النبیین نے کیا ہے، بے شک اللہ کے رسول کا انتخاب ہے صدیق کا۔ بلال اگر وقت نماز آ جائے میں نہ پہنچوں تو ابو بکر سے کہنا کہ وہ نماز پڑھا دے، تو ٹھیک ہو، حانت الصلاۃ، بخاری کے الفاظ، نماز کا وقت آ گیا۔ امام علامہ ابن حجر الاسقلانی فرماتے ہیں کہ وہ نماز عصر تھی، وہ نماز عصر تھی، 684 حدیث کوٹ کی تھی، بار بار بول رہے تھے کہ 87 پہ الگ والی کہا وقت نماز آیا، اذان میں نہیں دی، بلال حبشی کہتے ہیں کہ میں صدیق اکبر کی بارگاہ میں گیا، کہا صدیق حضور نے فرمایا تھا کہ میں جا رہا ہوں، اگر نماز کے وقت تک نہ پہنچوں تو صدیق سے کہنا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، کہا ٹھیک ہے، راضی ہو گئے۔ مصلی امامت پر صدیق اکبر، اس مصلی امامت پر جو مصلی امامت روزانہ قدم ناز مصطفیٰ کا بوسہ دیا کرتا تھا، سبحان اللہ، آج اس مصلی امامت پر کوئی اور نہیں کھڑا ہے بلکہ صدیق اکبر کھڑے ہیں۔ نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دینہ در پر، کرم کرے تو نشان قدم و پتھر پر، سرور کائنات کے قدم ناز کا عالم یہ ہے، مگر آج اسی جگہ پر کوئی اور نہیں، صدیق اکبر کھڑے ہیں۔ اچھا زمانہ کون سا؟ خیر القرون، خیر القرونی کرنی، حضور نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ۔ اب کرنی کو باپو نے سمجھایا تھا، دیولالی کے لوگ سمجھ چکے جو آئے تھے، آگے بڑھے کہ سب سے بہترین زمانہ حضور فرماتے ہیں کہ میرا زمانہ ہے۔ اب یہ بہترین زمانے کے اصحاب رسول پیچھے، اور مصلی امامت پر کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اور مصلی کون؟ صحابی رسول، اصحاب حضور کے، کون؟ اصحاب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ فرماتا اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہے، سبحان اللہ۔ ایسے نمازی، ایسے مصلیان اور امام کس کو بنایا گیا؟ صدیق اکبر کو۔ اچھا اب یہ نقطہ یاد رکھیے، نماز کس نے شروع کروائی؟ صدیق اکبر نے، امام یہ ہے۔ اب نماز چل رہی ہے، نماز پڑھا رہے صدیق، درمیانے نماز میں
اللہ کے رسول تشریف لے آئے. نماز چل رہی ہے ابھی. کون آیا؟ امام الانبیاء خاتم النبیین تشریف لائے. جیسے حضور تشریف لائے تو اچھا آپ مجھے بتائیے کہ ایک دکان میں ایک مالک اور ایک نوکر ہے، اور نوکر پہلے آ جائے نماز پڑھنے کے لیے اور 5 منٹ کے بعد اس کا مالک آ جائے، دکان کا سیٹ آ جائے، تو کیا نوکر اپنے سیٹ کے لیے بیچ نماز کو چھوڑ دے گا یا آگے بڑھیے؟ یا میں پیچھے آ جاتا ہوں آپ آگے کھڑے ہو جائیے؟ نہیں. کوئی غریب آ گیا اور پیچھے امیر آ جائے تو کیا کوئی غریب کسی امیر کے لیے اپنی جگہ حالت نماز میں چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا. اس لیے کہ یہ کسی دنیا والے کی بارگاہ نہیں ہے، یہ وہ بارگاہ ہے کہ تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. یہاں کالا گورا امیر غریب چھوٹا بڑا نہیں دیکھا جاتا، یہاں تو سب اللہ کے بندے. یہ تو وہ بارگاہ. اچھا نماز افضل العبادات سب نماز میں. آج کے نماز ہی نہیں، صحابی کی بات کر رہا ہوں، صحاب کی بات. سب نماز کی حالت میں اور اللہ کے رسول جلوہ گر ہو گئے ہیں. تو عالم کیا؟ یہ اس کے رسول ہے. کبھی سنے؟ اچھا آپ نے سنا نہیں ہوگا. 40 دنوں 4 مہینے ماشاءاللہ کوئی گیا نہیں ہے، جانا بھی مت، چکر بھی مت. مگر کبھی ان بہادروں سے پوچھو، اور یہ بھی یاد رکھیے، یہ میرا ابھی کا تجربہ ہے، باقاعدہ وہابی گھر کی بچیاں اور بچے ناسک میں جب آ رہے ہیں تو باقاعدہ سامنے والے سے پوچھتے سنی کے 24 ہے تو ہم تو 24 ہیں. یہ بھی 8 دن پہلے کا تجربہ ہے. اتنی بے باکی ان کی پیدا ہو گئی شہر میں. کیوں؟ رشتے داری آپ کر رہے ہیں، شادیوں میں آپ بلا رہے ہیں، میتوں میں آپ بلا رہے ہیں. یاد رکھیے سنی 24 کا اختلاف نیاز نذرانے پراپرٹی کا نہیں ہے. سنی 24 کا اختلاف جو بھی ہے وہ عشق رسول کی وجہ سے ہے. اصل مسئلہ حضور کی ذات ہے. کبھی نے سنا کہ 40 دن اور 4 مہینے میں یہ لوگوں کو بخاری کی حدیث. مگر اگر سنی لوبان کرے گا تو سوال پوچھیں گے کہاں سے ثابت. سنی درگاہ پہ جائے گا تو پوچھیں گے کہاں بخاری سے ثابت. سنی اگر کہے گا کہ نماز میں حضور کا خیال آنا چاہیے تو ان کے مولوی نے کیا لکھا کتاب میں کہ اگر معاذ اللہ حضور کا خیال نماز میں آ جائے، معاذ اللہ گھوڑے کھچر گدھے سے بھی بدتر. کتابوں میں یہ دیکھو آپ، یہ اختلاف سنی 24 کا. مگر ابھی پلپلا بنا گیا ہمارے یہاں. بمبئی سے ایسے کیٹرس کو بلا رہے کھانا بنانے کے لیے جو پکا وہابڑا ہے بمبئی کا. پیسے کا خمار زیادہ دن تک ٹکتا نہیں ہے. جس طریقے سے یہ بھی سپورٹ کرنا ہوگا وہابڑوں کو. کچھ لوگ اسی پہاڑ روڈ پر ایسے انسان کو پانی کا آرڈر دے رہے ہیں جو مشہور ہے اس پورے ایریے میں کہ وہابڑا ہے، مگر پانی کا آرڈر اس کو جا رہا ہے. تھوڑی تو شرم کیجیے. حیا کہاں پر گئی آپ کی؟ کس منہ سے قبر میں حضور کے سامنے حاضر رہیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے حضور کو؟ میٹھا میٹھا حقق کڑوا کڑوا تھو تھو. سنیت کا اتنا دم بھرتے ہو. میں معذرت چاہوں گا، کسی مشن کا ہو، کسی تحریک کا ہو، کسی تنظیم کا ہو، کسی پیر کا مرید ہو، ہم یہ نہیں دیکھیں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ اہل سنت پر قائم ہے یا نہیں ہے. بے شک بے شک. کسی بھی پیر کا مرید ہو، اس لیے پیروں کا نام نہیں لے رہا، کسی بھی پیر کا مرید ہم کو مطلب نہیں ہے. ہم یہاں پر رکھتے ہیں اہل سنت کے عقائد پہ مضبوط ہے یا نہیں. بہاڑوں کے ساتھ بیٹھ تو نہیں رہا ہے، بے شک. بہاڑوں کو پانی کا آرڈر دے تو نہیں رہا ہے، کھانے کا آرڈر دے تو نہیں رہا ہے. ہم یہ دیکھیں گے. یہ سنیت جو تباہ ہو رہی ہے نا شہر کی، اس کی وجہ یہ ہے. اصلاح سے کام کرو. دیکھ رہے نہیں ہو اصلاح سے کام کرنے سے کیا ہو رہا ہے؟ اور اصلاح کرے گا کون؟ کوئی جاہل بیٹھ کے. یاد رکھیے وہابی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے تو عالم بیٹھ سکتا ہے، وہ بھی اپنی بات کرنے کے لیے نہیں، اس کی اصلاح کے لیے. اور اس کی چائے پینے والا نہیں، اس کو اپنی پیسے کی چائے پلانے والا. کسی کی پیسے کی چائے اترتی نا گلے سے تو پھر اس کی بولی بولتا ہے آدمی.
تو میں نے اس لیے کہا عالم، صرف عالم بیٹھ سکتا ہے، اس کا مطلب سب کو سمجھ میں آ گیا، اس کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا، وہ بھی صرف دین کا مسئلہ سمجھانے کے لیے بیٹھ سکتا ہے۔ ابھی تو کیا ہے، زمینوں کے کاروبار ہو رہے، بڑے بڑے ڈیل ہو رہی ہے، المیہ تو یہ تک ہے پیر صاحب نکاح پڑھا کے ادھر سے نکلتے اور دوسری گلی سے بھاگڑے اور حاجی والے اندر آتے ہیں، یہی تو چل رہا ہے۔ کتنا دھوکہ دو گے قوم کو، لات مارو ایسے شخص کو۔ یہ طرز عمل ہمارا ہونا چاہیے۔ سنیت جو بکھر رہی ہے اس میں ہمارا اور آپ کا کردار ہے۔ جی ہاں، کیا کریں گے، ریلیشن جانا ہی پڑے گا۔ کیوں جاتا ہے؟ مت جب مر جائے گا، پیروں کے تو سودے کر کے رکھے لوگوں نے، یوز کیا ہے، یوز کرتے ہیں لوگ پیروں کو بھی کوڑیوں کی طرح۔ بخاری کی حدیث پاک، یہ عشق رسول جب تک مسلمانوں میں تھا ہم زندہ تھے۔ اللہ کے رسول جلوگر ہوئے، صحابہ موجود ہیں، تو سنو بخاری کے الفاظ، فتخلص حتی بقى في الصف۔ جب اللہ کے رسول سرور کائنات جلوگر ہوئے ہیں تو صحابہ نماز کی حالت میں صفوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، اللہ کے رسول آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بخاری کی حدیث ہے، صفوں کو چھوڑتے گئے، صحابہ ہٹ گئے، اور اللہ کے رسول پیچھے سے چلتے 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 آگے اور پہلی صف میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ صحابہ کی نماز ہے۔ نماز کسی کی ٹوٹی نہیں؟ ارے ایسی نماز پھر کہاں ہوگی جو آج ہو رہی ہے کہ سرور کائنات آئے اور صحابہ ہٹ گئے اپنی صفوں کو چھوڑ کر۔ پوچھو ذرا صحابہ سے، صفوں کو چھوڑ کے کیوں ہٹ گئے ہو تم؟ تو زبان حال سے جواب دیں گے، اب وہ آ گئے ہیں جو نماز لے کر آئے ہیں، اب وہ آ گئے جو قرآن لے کر آ گئے ہیں، اب وہ آ گئے جن کی بنیاد پر ہمیں خدا کا ڈر ملا، بلکہ وہ آ گئے ہیں جن کی اداؤں کا نام خود نماز ہے۔ بے شک قیام کس نے کر کے دکھایا، رکوع کس نے کر کے دکھایا، سجدہ کس نے کر کے دکھایا؟ آپ بخاری شریف کی حدیث، سلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو۔ تو نماز تو اللہ کے رسول نے بنایا ہے۔ صحابہ کہیں گے یہ اصل نماز ہے، یہ جانے نماز ہے، یہ سب کچھ ہے، وہ آ گئے ہیں تو چھوڑ دیا۔ حضور آگے بڑھتے جا رہے، حتی بقى في الصف، بخاری کی حدیث، پھر کہہ رہا ہوں کوٹ کیجئے، اللہ کے رسول کہاں؟ پہلی صف میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب بڑی تیزی کے ساتھ، اس لیے کہ گھڑی پہ نظر میری تھی، یہ مثال دے کے سمجھا رہا ہوں۔ یہ امام ہے مصلی پر اور کوئی پہلی صف میں آ کے کھڑا ہو جائے، مثال سے صدیق کو نہیں سمجھا رہا ہوں، اس لیے کہ مثال سے حضور کو تو حضور صدیق اکبر کو بھی سمجھانا بے ادبی ہے۔ امام یہاں کھڑا ہو اور کوئی مقتدی پیچھے یہاں آ جائے، اب جب وہ اس کو دیکھے گا تو کیا حال ہوگا اس کو سمجھیے۔ صحابہ کا عالم یہ تھا کہ جب اللہ کے رسول پہلی صف میں آ کے کھڑے ہو گئے، صدیق اکبر آگے، تو ایک کی تسبیح اور ایک کی تصفیق، اس طرح ہاتھ بجایا جاتا تھا۔ اسی حدیث کے آخر میں حضور نے فرمایا کھڑے ہو کر، اے میرے صحابہ، تسبیح عورتوں کے لیے اور تسبیح مردوں کے لیے، یعنی اگر امام سے کوئی غلطی ہو جائے تو سبحان اللہ الحمدللہ یہ جیسے اشارہ ہوتا ہے، اس کے لیے حضور نے اسی وقت منع کیا تھا کہ یہ عورتوں کے لیے، کہ عورتوں میں اگر کچھ ایسا ہو جائے تو یہ عورتیں بتائیں گی، تم نہیں۔ تو اب صحابہ نے یہ زور زور سے بجانا شروع کیا، کیوں؟ تاکہ صدیق اکبر کو اس بات کی خبر دے دی جائے کہ پیچھے کوئی معاملہ ہوا ہے۔ بجا رہے، حدیث بہت لمبی، شارٹ کر رہا ہوں۔ بہت دیر کے بعد، یعنی کثرت کے ساتھ، اب صحابہ نے بجانا شروع کیا، کیونکہ بخاری کی حدیث ہے کہ جب صدیق اکبر نماز پڑھتے تھے تو دنیا سے کٹ کے اپنے اللہ کے ہو جاتے تھے، تو بہت دیر تک بجاتے رہے، جب بہت زیادہ آواز بڑھی تو صدیق اکبر سمجھ گئے کہ کچھ نہ کچھ معاملہ ہوا ہے۔ اب پہلے جو مصلی کا امام ہو، جب وہ پلٹ کے دیکھے گا تو کیسے دیکھے گا؟ پیچھے آنے والے ایسے دیکھے گا۔ بخاری شریف کی حدیث، التفتا فرآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر مصلی امامت سے جب اللہ کے رسول پیچھے کی پہلی صف میں آ کے کھڑے ہو گئے تو پلٹ گئے پیچھے،
پیچھے فرآ رسول اللہ، تو حضور کے رخ زیبا کی زیارت کر لیے۔ اب صدیق سے پوچھو، صدیق قبلہ تو آگے ہے، پیچھے کیوں پلٹے تھے؟ تو زبان حال سے صدیق جواب دیں گے، اب قبلے کا بھی قبلہ آ گیا ہے، وہ آ گیا ہے جس نے کعبے کو قبلہ بنایا ہے۔ تبھی بریلی کا امام کہتا ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کعبہ تو یہاں آ گیا ہے، کیسے دیکھو، کعبے کا کعبہ تو پیچھے۔ اب کوئی کہے گا مولانا بریلی کی دلیل مت دیجئے، قرآن کی دلیل دیجئے، تو آؤ دوسرا پارا، اللہ ارشاد فرماتا ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ محبوب بار بار نماز کی حالت میں آپ کا آسمان کی طرف چہرہ کرنا ہم دیکھتے ہیں۔ معاملہ کیا تھا؟ کعبۃ اللہ ہمارا پہلا قبلہ نہیں ہے، بیت المقدس بیت المقدس ہمارا یہ پہلا قبلہ اول، پہلا قبلہ ہے۔ لیکن حضور بار بار یہ خواہش کرتے تھے کہ کعبہ قبلہ بن جائے، تو حالت نماز میں اللہ نے وحی نازل فرمائی، محبوب یہ تمہارا بار بار آسمان کی طرف چہرہ کرنا ہم دیکھتے، محبوب تم جہاں چاہو چہرہ پھیر لو، ہم اسے قبلہ بنا دیں گے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور حضور نے حالت نماز میں چہرہ پھیر دیا اور صحابہ نے بھی پھیر دیا۔ ارے بھائی اگر نماز کا ٹائم بدلنا ہو تو ایک دن پہلے انفارم کرنا پڑتا ہے کہ کل سے عصر کی اذان اتنے بجے، جماعت اتنے بجے، ورنہ امام مؤذن کی چھٹی کرا دیں گے لوگ۔ یہاں تو قبلہ بدلنا تھا، مگر اللہ نے فرمایا محبوب اعلان کی ضرورت نہیں ہے، جب تیری رضا یہی ہے کہ کعبے کو قبلہ بنا دیا جائے تو نماز کی حالت میں چہرہ پھیر دے اسے قبلہ بنا دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اعلان اللہ۔ کی ضرورت نہیں ہے، تیری رضا میں اللہ راضی ہے، یہ حضور کی رضا کا عالم ہے۔ تو اب قبلے کے بھی قبلہ، کعبے کے بھی کعبہ آ گئے۔ پھر اب فرآ رسول اللہ، تو جب حضور کو دیکھا صدیق نے تو حالت نماز میں پیچھے ہٹ گئے۔ مصلی امامت سے جب کوئی پیچھے جائے گا، یہ حدیث ہے بخاری کی، اس لیے سچا عشق رسول پیدا کرو، بھابڑوں کے ساتھ لین دین بیٹھنا اٹھنا ذرا بند کرو، رشتہ داریاں میت میں بلانا ان کی میت میں جانا بند کرو، اس لیے کہ یہ بنیاد ہے ہماری جھگڑے سنی 24 کے، یہی بنیاد ہے۔ یہ بخاری کی حدیث پاک ذرا دیکھ لیجیے آپ، اللہ کے رسول آگے وتقدم رسول اللہ۔ اچھا یہ بھی سنیے، جب صدیق اکبر نے حضور کو دیکھا فرفع یدیہ ابو بکر، تو حالت نماز میں صدیق اکبر نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیا۔ یا اللہ ایسی نماز کہ صفیں چھوڑی جا رہی ہے، آگے پیچھے ہو رہے ہیں، امام آگے پیچھے، ارے یہی نماز ہے، اس لیے کہ یہاں عشق رسول ہے اور محبت رسول ہے۔ بخاری کی حدیث، ہاتھوں کو بلند کیا نماز کی حالت میں، فحمد اللہ، اللہ کا شکر ادا کیا۔ صدیق اکبر شکر بھی ادا کر رہے حالت نماز میں۔ صدیق اکبر پیچھے، تو جب حضور نے دیکھا صدیق پیچھے آ رہے ہیں، فاشار الیہ انقص مکانک، تو حضور نے اشارہ کیا اس کو صدیق اکبر کو، انقص مکانک، صدیق اپنی جگہ پہ کھڑے رہو۔ اللہ اکبر، یہ مقام صدیق اکبر کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ مسلم امامت پر صدیق کا انتخاب رسول اللہ نے کیا ہے۔ پیچھے ہٹ رہے تھے، صحابہ نے دیکھا، پیچھے ہٹنے نہیں دیا حضور نے، انقص مکانک، صدیق وہی رکو۔ لیکن صدیق اکبر کا عشق کہاں مانتا ہے؟ عشق، حضور نے کہا رکو مگر رکے نہیں۔ صدیق اکبر پیچھے وتقدم رسول اللہ، اور اللہ کے رسول آگے مصلی پہ آ گئے۔ سبحان اللہ۔ اب میں پھر ادھر لے کر جاؤں آپ کو، نماز شروع کس نے کرایا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے، صدیق اکبر نے، اور ختم کس نے کی؟ امام الانبیاء نے۔ سبحان اللہ۔ ایسی نماز کہیں کہاں ملے گی؟ ایسی نماز شروع کرنے والے صدیق، ختم کرنے والے امام الانبیاء۔ اب جب نماز ختم ہوئی، اللہ کے رسول کھڑے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، جن کے نام پہ ساری کائنات کھڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ صدیق اکبر جب پیچھے ہٹے، اللہ کے رسول آگے بڑھے، نماز ختم ہوئی،
اللہ کے رسول کھڑے ہوتے اور ارشاد فرماتے یا ابا بکر ما منعک ان تثبت اذا امرتم، اے ابو بکر جب میں نے تمہیں کہہ ہی دیا تھا کہ اپنی جگہ کھڑے رہ کر نماز مکمل کراؤ، پھر پیچھے کیوں آئے؟ افضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین، یہ سمجھا رہا ہوں کیسے ملا یہ مقام اور مرتبہ صدیق کو، عشق رسول۔ عرض کرتے ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ ابو بکر پیچھے ہو اور ابو بکر آگے ہو اور امام الانبیاء پیچھے ہو، کہا یہ گوارا نہیں ہے۔ اور یہ عین قرآن کے مطابق سورہ حجرات آیت نمبر 1 یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، قرآن نے کہا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اگر قرآن سورہ حجرات کی پہلی آیت کی تفسیر دیکھنا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدیق آگے اور سرور کائنات پیچھے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ عشق رسول تھا۔ ایسی نماز صدیق کی تھی اور ایسی نماز صحابہ کی تھی، عشق رسول میں ڈوبی ہوئی نماز۔ وہابیوں سے ہمارا جو اختلاف وہ یہی ہے کہ جو انہوں نے حضور کے تعلق سے لکھا، جو ان کے عقائد ہمارے بڑے بھائی کی طرح معاذ اللہ، جس کا نام محمد اور علی ہو، کسی کوئی طاقت اور قوت نہیں رکھتے معاذ اللہ، یہ سب ان کی کتابوں میں ہے۔ اس لیے یہ سب چھوڑو، اب سامنے کا دروازہ بند کرنے کا اور گھر کے پیچھے کے دروازے وہابیوں کے لیے کھولنے کے۔ سوسائٹی میں آج دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن یاد رکھیے اس کی بارگاہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے تمہارے سامنے کے دروازے سے کون آتا ہے گھر کے اور پیچھے کے دروازے سے کون آتا ہے۔ اس لیے دوہری پالیسی، یہ دوگلا پن اچھا نہیں ہے۔ وہابیوں سے نفرت کرنا سیکھو، اور یہ عشق رسول جو صدیق اکبر نے ہمیں بتایا ہے، حالت نماز میں نماز کو چھوڑ دینا، آگے بڑھنا۔ اور سنو یہ نماز بھی پوری ہوئی، ٹوٹی کسی کی نہیں، جی ہاں، اور کیوں نہ ہوتی، اس لیے کہ پوری نماز میں عشق رسول ہے، محبت رسول۔ پریکٹیکلی طور پہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو سچا عشق رسول نصیب فرمائے۔ صدیق اکبر کے عشق رسول کے قطرے اور صدقے اور فیضان سے سب کو اللہ مالا فرمائے۔ کھڑے ہو جائے، سب کو درست کر لے، جنہیں رات میں سنت ادا نہیں کی، سنت ادا